الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم۔ آج آپ کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ انسان کو دوسرے انسان کی ہمدردی، اس کی خوشحالی، اس کی ترقی، اس کی عزت اور اس کی حرمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اپنے لیے جانور بھی جیتے ہیں، انسان کی یہ شان ہے۔ انسان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان تو ایک کیٹیگری اور ایک سٹیٹس اور ایک کریکٹر کو کہتے ہیں، لیکن عام انسان جو ہے وہ بھی دوسرے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور مسلمان تو ویسے ہی خادم الناس ہوتا ہے۔ تو آج چونکہ آپ شاید نیوز نہیں دیکھتے، جو کچھ اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو رب العالمین کے حکم کے مطابق اگر ہم ان کی مدد نہ کر سکیں تو کم از کم جو لوگ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا گو رہنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج میں نے آیت کا جو حصہ پڑھا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا یا رب اغفر لنا، جو حمزہ وصل ہے گر گیا، اے اللہ، اے ہمارے رب معاف کر دے ہمارے لیے، رب اغفر لنا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ غفر کہتے ہیں غفران کو، کسی چیز پر پردہ ڈال دینا۔ اللہ ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دے، والے اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے، الذین، جو ہمارے بھائی، سبقونا، سبقت لے گئے ہم سے، چلے گئے ہم سے، جدا ہو گئے ہم سے بچپن میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فلسطین کی سچویشن میں 40% بچے معصوم، جنہوں نے ابھی زندگی کو دیکھا نہ تھا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، جن میں 20% عورتیں جو بالکل معصوم، بے گناہ، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی معاملے میں، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور جن میں ینگ ملا کر 10,000 آدمی دنیا سے چلے گئے۔ ہر روز، ہر 5 منٹ میں ایک فلسطینی کی شہادت ہوتی ہے، منیمم 5 منٹ، زیادہ میں کہہ رہا ہوں، اس سے بھی کم میں، جتنی اس وقت الکفر ملت واحدہ، سارا کفر جمع ہو گیا ہے ان کو مارنے کے لیے۔ اور ہم لوگ مسلمانوں کی کم از کم 57 جن کی حکومتیں ہیں، جو حکمرانی کر رہے ہیں مسلمان، وہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ جس طرح کبوتر آنکھ بند کر لے تو بلی اسے چھوڑ دیتی ہے، کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے آج ان پہ ہے، کل ہم پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہماری حکومت کے یہ فرض تھا کہ وہ جاگتے، غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے، اور ان جانے والے جو ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ ایسے نہیں جا رہے، وہ ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ تو جہاد کو ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہ تو پیدا ہی آنکھ کھولتے ہیں تو جہاد کی نظر ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو بے سر و سامان کے عالم میں ایک بے گناہ، ایک سویلین شہریوں پہ 10,000 بم گرا دینا، جس کی ٹوٹل آبادی 25 کلومیٹر ہے، اور اس کے اوپر آپ سوچ لیں کہ اس کو کارپیٹ بمنگ کہتے ہیں، کہ بم کے ساتھ بم، بم کے اوپر 3 بم انہوں نے گرائے، کہ ہو سکتا ہے اس کے نیچے کوئی بندہ ہو، اور شوق ان کا جگرا ہے، انہوں نے گھر نہیں چھوڑے۔ اور یہودیوں کی یہ عادت ہے کہ یہ مکر جاتے ہیں، یہ بے ایمان قوم ہے، بدبخت قوم ہے آن دا پلانٹ، قرآن نے ان کے بارے کہا ہے، یہ دھتکاری ہوئی قوم ہے، مردود ٹائپ قوم ہے۔ اور ان کے بارے ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا تھا مدینے میں، یہ پھر گئے تھے معاہدے سے، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ پھر گئے تھے تینوں قبیلے۔ اور آج بھی انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا کہ تم شمالی جو ہے غزہ سے نکل کر جنوبی غزہ میں آ جاؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے۔ جب وہ غریب وہاں سے لے کر وہاں پہنچے، ان کو بمبارڈمنٹ کر کے شہید کر دی۔ اب تو مصر کی جو بارڈر ہے، وہاں سے خوراک جا رہی تھی، ان پہ بھی حملہ کر دیا، مارٹ بم بسا دی۔ اندازہ لگائیں یار، نہ وہاں میڈیسن ہے، نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں گیس ہے، نہ وہاں کوئی چیز جانے دی جا رہی ہے۔
پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق ہے جو پھر بھی سروائیو کر رہی ہے. آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں. ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں ہاتھ میں حکومت ہوتی ہم ان کو بتاتے کہ ہم ابھی زندہ ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے حکام مردہ دل ہیں، اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو زندگی یہ آپ ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں. اگر آپ کو کسی مسلمان کا درد اپنا درد محسوس نہیں ہوتا تو ایمان کی کمزوری ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ایمان بھی رخصت ہو گیا. خالی سجدہ کر لینے سے آدمی کہ میں مومن بن گیا ہوں، نہیں. ایمان مومنوں کے دکھ درد کو محسوس کراتا ہے، چاہے وہ تمہارے پڑوس میں ہو، چاہے وہ تمہاری گلی میں ہو، چاہے وہ تمہارے شہر میں ہو، چاہے وہ تمہارے ملک میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو. تو کم از کم وہ مسلمان لوگ جو تڑپ رہے ہیں جہاد کے لیے، ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے حکام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر صہیونی طاقتوں کی کالونیاں بنے ہوئے ہیں. گھر ہمارا ہو اور گورنمنٹ کسی کی چلے، کوئی برداشت کرے گا؟ تو اس لیے آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد کریں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ولاخواننا، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے، سبقونا، جو فلسطین میں چلے گئے، جو بچے چلے گئے، جو عورتیں چلی گئیں، جو مجاہد چلے گئے اور جو بے گناہ چلے گئے. اللہ تم سب کو جو ایمان کے ساتھ چلے گئے ان سب کو معاف کر دے. کم از کم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی پروڈکٹس کو بالکل نہ چھوئیں. چاہے تم ساری زندگی وہ کھاتے رہے ہو، ان کی پروڈکٹس کو ہاتھ نہ لگائیں. کم از کم جہاں تک ہو سکتا ہے بائیکاٹ کر کے اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ رب العزت ان کو فتح دے، اللہ ان کے اسباب مہیا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے گناہ بھی معاف کرے. وہ بہت عظیم لوگ ہیں اس صدی کے اندر. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ حکام کو غیرت دے، ایمان دے، اور وہ اٹھیں اور وہ ان کو بتائیں کہ ابھی تک ہم زندہ ہیں. لیکن کیا کریں، ان کو جگانے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے. اسلام کا نام رہ گیا، نام رہ گیا، مسلمان کا ایک نام رہ گیا. باقی باتیں ہماری ختم ہو گئیں. مسجدیں تو مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ نمازی جن میں اوصاف حجازی نہ رہے. خدا تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، اور ذکر اذکار سارے دن کیا کریں. اور کچھ نہیں تو اپنے رب سے تو مانگ سکتے ہیں یار، اس میں تو پیسے خرچ نہیں ہوتے. وہ تو آدمی روک کے اپنے رب سے مانگ سکتا ہے کہ میرے مالک تو کریم ہے، تو ان کی بات سن لے، تو مسلمانوں کو بیداری عطا کر دے، یا قوم ایسی پیدا کر دے جو ان منحوسوں کی بجائے وہ بیدار ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ آپ ضرور کریں جتنی آپ کی طاقت ہے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت پر یقین دے اور موت کی تیاری کی توفیق دے، اور اس کے لیے ہر لحظہ ہر گھڑی اپنے رب کی یاد کی توفیق دے. وما علینا